صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین مجلس اور معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ جناب صدر، میرا موضوع سخن ہے ماں تیری عظمت کو سلام۔ بقول شاعر، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ جناب صدر، میں حیران ہوں کہ اللہ نے جہاں حوا کی بیٹی کو خوبصورتی دی ہے، ناز و نعم، نزاکت اور جمال دیا ہے، وہیں پر اللہ نے اسے ماں کی صورت میں وہ بے مثال طاقت دے ڈالی جو سمندر کے سینے کو چیر سکے۔ اس کی محبت کو اپنی محبت کی مثال بنا ڈالا، اس کے جلال میں عزتوں کے پیکر بھر دیے اور اس کی جنت میں اور اس کی عظمت میں جنت کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ جنت حقیر نہیں ہے، یہ ماں عظیم ہے۔ بقول شاعر، یہ کامیابیاں، یہ عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا ہے وہ مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے وجود میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ ڈال دی ماں نے اسے غصے کی حالت میں کہا، جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور وہ بچہ شیخ عبد الرحمن السدیس بن گیا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو دن میں 2 روپے دیتی ہے، کہتی ایک خود پہ لگاؤ اور دوسرا انسانوں پر لگاؤ۔ وہ بچہ بڑا ہو کر عبد الستار عیدھی بنتا ہے۔ یہ ماں ہی کی عظمت تھی جس نے ایک یمنی کو اویس قرنی بنا ڈالا۔ الفریڈ بومین کہتا ہے، میں ابتدا میں نشے کا سخت عادی تھا، میں گھر آ کر روز اپنی ماں کو مارتا تھا، اور وہ خاموشی سے تب تک میری مار سہتی جب تک میں تھک کے سو نہ جاؤں۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا، میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ماں، اتنا صبر، اتنی محبت کیسے؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ بیٹا، اس حالت میں اس دنیا کا کوئی شخص تمہیں قبول نہ کرتا، پر میرے تو بیٹے ہو، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتی ہوں؟ آئین شیلرون کہتا ہے، وہ جانتی تھی گھر میں روٹی ایک ہوتی، کھانے والے 2 ہوتے، تو وہ کہتی بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کمبل ایک تھا، اوڑھنے والے 2، تو وہ کہتی بیٹا تم سو جایا کرو۔ میں رات کو اٹھتا تو دیکھتا وہ ساری رات ہاتھ رگڑ رگڑ جاگ کے رات گزارتی ہے۔ جب میں بڑا ہوا تب میں سمجھا کہ وہ کیوں کہتی تھی بیٹا مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ جب میں ان باتوں کو سمجھا، دوڑا سالوں بعد ماں سے ملنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ پھولوں کے بستر پر سجی ہے اور جنازہ تیار ہے۔ اور ایک کاغذ ہے جس کے اوپر لکھا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں، میں تمہارے بغیر بھی خوش تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور وہ یہ صرف اس لیے لکھتی ہے کہ اس گزرے وقت کے احساس کی خلش میرے بیٹے کو افسردہ نہ کر دے، کیونکہ ماں جیسی بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، حالات کے ہر تپیڑے کو اپنے اولاد کے لیے سہتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، سانس کی مریضہ ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے، باہر سخت سردی میں کپڑے دھو رہی ہے ماں۔ جناب صدر، ہم کہتے ہیں ہم اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتے اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی ماں سے یہ مت کہو کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، قد اونچا ہو جانے سے زمانے بھر کی عقل نہیں آ جاتی کہ قد کی طرح ماں کے سامنے آواز بھی اونچی ہو جائے۔ اور غضب کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت کم نہیں ہوتی، تب میرا دل کلیجے کو پھاڑ کر کہتا ہے، ماں تیرے صبر کو، تیری عظمت کو اور تیری محبت کو سلام۔ جناب صدر، ایک بات آخر میں صد بہا قیمت کہنا چاہوں گا، ہماری والدین سے ہمارا سلوک وہ کہانی ہے جسے لکھتے تو ہم ہیں، مگر ہماری اولاد ہمیں یہ پڑھ کر سناتی ہے، اور یہ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ وما علینا الا البلاغ۔